ہم نے یہ جو نیا چینل شروع کیا ہے، اس کا جو پہلا لیکچر تھا وہ شاید لائٹ کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، یا شاید ایک آدھ بندے نے اسے ڈس لائک بھی کیا ہے۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ اچھی لائٹ کے ساتھ آپ کی مرضی کے مطابق لیکچر دیا جائے۔ یہ جو ہمارا لیکچر ہیں، ان کا مقصد محض یہ ہے کہ قانون کے بارے میں، قانون کے سلسلے میں ایک آگاہی اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں پیدا کی جائے، تاکہ لوگوں میں تھوڑا سا کانفیڈنس آئے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، اور ہم نے کس طریقے سے ان کو ادا کرنا ہے۔ میرا نام میر اورنگزیب ہے، میں نے ایم اے انگلش کیا ہے، اس کے بعد میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہے، میں نے ایم اے اکنامکس کیا ہے، میں نے ایم اے آئی آر میں کیا ہے، انٹرنیشنل ریلیشن میں ایم اے کیا ہے، میں نے ایل ایل بی کیا تھا یونیورسٹی لاء کالج کوئٹہ بلوچستان یونیورسٹی سے، پھر میں نے ایل ایل ایم کیا کراچی یونیورسٹی سے۔ میں انگلش کا لیکچرر ہوتا تھا، پھر میں نے سوئچ اوور کیا، لاء کی طرف آ گیا، وکالت شروع کی، لاء کالج میں پڑھانا شروع کیا، لاء کالج میں پرنسپل بھی رہا، اور آج کل بھی مختلف جگہوں پہ پڑھا رہا ہوں، آنریری یا وزٹنگ پروفیسر ہوں، انسٹرکٹر ہوں، اور مجھے اتفاق سے باہر کی یونیورسٹیز میں بھی لیکچر دینے کا، اپنے پیپر پریزنٹ کرنے کا، کانفرنسز اٹینڈ کرنے کا موقع ملا ہے۔ تقریباً تمام جو میجر کنٹریز ہیں وہاں پہ میں جا چکا ہوں۔ امریکہ بہت بار گیا ہوں، یورپ دیکھا ہے، انگلینڈ دیکھا ہے، اور ملائیشیا، انڈونیشیا، سری لنکا، انڈیا، بنگلہ دیش، ان تمام ممالک کا وزٹ کر چکا ہوں۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ لاء سے کیا مراد ہے۔ لاء سے مراد تو آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا، یہاں مختصراً بتا رہا ہوں کہ لاء سے مراد یہ ہے ایک ایسا قوانین کا، ضوابط کا ایسا مجموعہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، اور ان کو کورٹس بھی تسلیم کرتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تحریری قانون جو ہے وہ ایکٹ کی صورت میں ہوتا ہے اور آرڈیننس کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایکٹ وہ قانون ہوتا ہے جسے قومی اسمبلی یا سینٹ نے پاس کیا ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ جو ہے اس کو اپروو کرتا ہے۔ اب بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ جو قوانین ہیں وہ اس کو ایسے قانون کی ضرورت پڑ جاتی ہے جس کو قومی اسمبلی اس وقت سیشن میں نہ ہونے کی وجہ سے، سینٹ سیشن میں نہ ہونے کی وجہ سے اسے پاس نہیں کر سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے پریزیڈنٹ اپنے دستخطوں سے ایک قانون جاری کر دیتا ہے، ایک قانون کا نفاذ کر دیتا ہے، اس کو ہم آرڈیننس کہتے ہیں۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آرڈیننس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے، اگر فیڈرل ہے تو 120 دن ہے، اور اگر پروونشل ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے 90 روز ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ بات ہے کہ بھی 120 روز کے بعد آرڈیننس جو ہے اپنی موت آپ مر جاتا ہے، تو پھر نیب آرڈیننس 1999 کا آج تک کیوں چلا آ رہا ہے، یا 1980 کے بہت سارے آرڈیننسز کیوں چلے آ رہے ہیں، 59 کا جو ہے وہ رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس کیوں ہے ابھی تک؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ وہ جو تمام آرڈیننسز تھے وہ مارشل لاء دور میں ایشو ہوئے تھے، جب ملک میں قومی اسمبلی کا وجود نہیں تھا، سینٹ کا وجود نہیں تھا۔ بعد میں یہ تمام آرڈیننس جو تھے قومی اسمبلی سے، سینٹ سے پاس ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس کو 8th امینڈمنٹ، جنرل ضیاء والے جو تھے 8th امینڈمنٹ کے ذریعے ان کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ ان کا نام تو آرڈیننس ہی ہے، لیکن یہ پریکٹیکلی ایکٹ کی صورت اختیار کر چکے ہیں اور ایکٹ کی حیثیت سے ملک میں نافذ ہیں۔ آج ہم جس قانون کا ذکر کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں پاکستان پینل کوڈ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس میں مختلف ٹاپکس پہ، مختلف قوانین پہ، جو ملکی قوانین ہیں ان پہ ہم اپنا تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ کبھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، کبھی یو ایس اے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کوئی لیکچر دیا جائے گا، کبھی آپ کو CRPC کا بتایا جائے گا، لمیٹیشن ایکٹ کا بتایا جائے گا۔ ہمارے جو یہ ٹاپکس ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ قانون کے طلباء
قانون کے پڑھنے والے یا قانون سے تعلق رکھنے والے ایجنسیوں کے جو آدمی ہیں وہ ان کو سے استفادہ کریں، اور اس کے ساتھ ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ ایک عام سٹیزن جو ہے اس کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ تو پاکستان پینل کوڈ جو ہے، جس کو ہم PPC کہتے ہیں، 1860 میں جب لارڈ میکالے انڈیا میں ہوتا تھا، وائس رائے تھا، تو اس نے انڈین پینل کوڈ بنایا تھا 1860 میں، جس کو انڈیا کی پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، اسی لیے اس کو ایکٹ کہتے ہیں، اور یہ 6 اکتوبر 1860 کو انڈیا میں نافذ ہوا تھا۔ جب انڈیا اور پاکستان جدا ہو گئے، علیحدہ علیحدہ مملکتیں معرض وجود میں آ گئیں، تو اس کا نام ہم نے پاکستان پینل کوڈ رکھ دیا۔ یہ پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی جو جرم ہے، جرم کی ڈیفینیشن کیا ہے، جرم ہوتا کیا ہے۔ مثلا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ فراڈ کیا ہے، فراڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے، فورس کیا ہے، کرمنل فورس کیا ہے، ہائی جیکنگ کیا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے۔ مثلا جیسے اب فورس کا لفظ تو سارے ہی استعمال کرتے ہیں، انگلش کا لفظ ہے، ڈکشنری میں پایا جاتا ہے، فورس سے قانوناً اب یہاں پہ کرمنل فورس ہے جو کہ ایک آفینس ہے، تو یہ ایک ایسا جرم ہوتا ہے کہ جس میں آپ کسی شخص کو یا کسی چیز کو اس کی مرضی کے بغیر ہلا دیتے ہیں، اس میں موومنٹ پیدا کر دیتے ہیں، اس میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مرڈر سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کی جان لے لیتے ہیں، تو ایک سیکشن میں یہ عام طور پہ ڈیفینیشن بتاتا ہے، ان لافل اسمبلی کی ڈیفینیشن بتاتا ہے PPC، پھر اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ جو جرم آپ کریں گے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جرم سے کیا مراد ہے، آفینس سے کیا مراد ہے۔ آفینس پر اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے لیکچر میں شاید میں نے اس کا ذکر کیا تھا، آفینس جو ہے 3 انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ آپ ایک نیت کرتے ہیں، آپ ایک ارادہ کرتے ہیں، وہ جو ہے انٹینشن ہوتا ہے آپ کا۔ انٹینشن کے بعد آپ پریپریشن کرتے ہیں، آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کی تیاری کرنے کے بعد آپ اس کا کمیشن کرتے ہیں۔ یہ جو کمیشن ہوتا ہے، ارتکاب ہوتا ہے، جب یہ کر چکتے ہیں تو آپ کا آفینس جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بلکہ اکثر صورتوں میں اس آفینس کے پیچھے ایک موٹیو بھی ہوتا ہے، ایک مقصد بھی ہوتا ہے، ایک فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ یوں دیکھیں کہ آپ نے کوئی بینک لوٹنا ہے، کچھ لوگوں نے مل کے بینک لوٹنے کے لیے وہ پہلے ایک ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بینک لوٹنا ہے، ہم نے اس آدمی کو مارنا ہے، ہم نے اپنے باپ کے دشمن کا بدلہ لینا ہے، قاتل کو مارنا ہے۔ تو آپ اس کے لیے ایک ارادہ کرتے ہیں، ایک نیت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کی پریپریشن کرتے ہیں۔ آپ نے بینک لوٹنا ہے لوگوں نے مل کے، تو اس کے لیے کلاشنکوف لیتے ہیں، اس کا جگہ کا معائنہ کرتے ہیں، بار بار وہاں پہ چکر لگاتے ہیں، چکر لگا کے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے آنا ہے، کیسے جانا ہے، کہاں سے دوڑنا ہے، کہاں سے لوگوں کو قابو کرنا ہے، کیسے پیسے لے کے جو ہے بیگ میں ڈالنے ہیں۔ تو یہ سارا جو آپ تیاری کر رہے ہیں، پھر ایک بندہ جو ہے گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، 2 بندے اندر جاتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، دوسرا جو ہے بیگ میں پیسے ڈال رہا ہے، تیسرا جو ہے وہاں پہ لوگوں کو ریوالور کے پوائنٹ پہ چپ کرائے ہوئے ہے، ایک آدمی جو ہے باہر گاڑی لے کے تیار کھڑا ہے۔ یہ اس طرح کی جو ہوتی ہیں تیاریاں ہوتی ہیں، پریپریشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں، جب آپ کے جرم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آفینس کر لیا ہے۔ بعض اوقات میں نے بتایا آفینس کے پیچھے ایک موٹیو بھی ہوتا ہے، اور وہ موٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بینک لوٹا، آپ نے پیسے لیے، باپ کے قاتل کا بدلہ لیا، اس باپ کے قتل کا بدلہ لیا، اس کے قاتل کو مارا، تو آپ کے پیچھے ایک موٹیو تھا بدلہ لینا۔ آپ نے اس کی اس بات کو طے کرنا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی تو میں اس کے ساتھ زیادتی کروں، یہ درست ہے یا غلط ہے، اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک موٹیو جو ہے اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ کسی کو آپ مار دیتے ہیں، کسی کے اوپر آپ کو بہت غصہ چڑھتا ہے، آپ اس کو مار دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کا موٹیو ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہم پاکستان پینل کوڈ کی بات کر رہے تھے۔ پاکستان پینل کوڈ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لارڈ میکالے نے بنایا تھا، اور اس میں تمام جرائم کا جو ہے ان کا احاطہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان جرائم کی سزا بتائی گئی ہے۔ اب بہت سارے جرائم اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، بہت جیسے ہائی جیکنگ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اس زمانے میں اتنی نہیں ہوتی تھیں، تو ان کے لیے پھر یہاں پہ PPC میں اضافے کیے گئے، اس کے لیے پھر نئے قوانین بنائے گئے، ان کا ذکر بھی آگے آئے گا، وہ بھی ہم کرتے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ
جو سب سے اہم بات ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ پاکستان پینل کوڈ جو ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن، اس میں 23 چیپٹرز ہیں، پاکستان پینل کوڈ میں 23 چیپٹرز ہیں اور اس میں 511 سیکشن ہیں۔ اب وہ 511 سیکشن میں سے بہت سارے سیکشن جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، بہت سارے سیکشن جو ہے نئے ڈال دیے گئے ہیں، حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق ان کا اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن 1 جو ہے اس کا، وہ تو یہ بتاتا ہے کہ اس قانون کا نام کیا ہے اور اس قانون کا اطلاق کہاں ہوتا ہے۔ پورے پاکستان میں اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے اور اسے پی پی سی کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں تو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنے بھی جرائم پاکستان میں ہوتے ہیں ان کی سزا پاکستان میں ملتی ہے، پاکستان کے اسی پی پی سی کے تحت اس جرم کا ٹرائل ہوتا ہے، یہاں کی عدالتوں میں وہ کیس چلتا ہے۔ لیکن اس کا سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ اگر ایک پاکستانی کسی بیرونی ملک میں جا کے، کسی باہر کے ملک میں جا کے پی پی سی کے تحت کوئی جرم کرتا ہے اور پھر وہاں سے وہ دوڑ کے آ جاتا ہے، یہاں آ کے وہ پکڑا جاتا ہے، تو اس کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ وہاں پکڑا جائے، وہیں پہ اس کا کیس چلے، ایک یہ ہے کہ وہاں سے مفرور ہو کے آ گیا ہے، وہاں سے دوڑ کے آ گیا ہے یا اسے ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے، تو پھر اس کا جرم جو ہے وہ یہیں پاکستان میں چلے گا اور اسی پی پی سی کے تحت چلے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جرم کہاں، کس عدالت میں چلے گا یا کس پولیس کو اس کی انویسٹیگیشن ملے گی۔ تو جس تھانے کی حدود میں، جس تھانے کی جوریڈکشن میں وہ شخص پکڑا جائے گا، وہ مجرم یا وہ ملزم پکڑا جائے گا، اسی تھانے کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کرے، اسی تھانے میں سے آئی او مقرر ہوگا، اسی تھانے سے جو ہے وہ لوگ جائیں گے اس کی تفتیش کرنے کے لیے، اور اسی تھانہ جس سیشن جج کی یا ایڈیشنل سیشن جج کی حدود میں یا وہ اینٹی کرپشن یا وہ جو ہے انسداد دہشت گردی والی جس عدالت کے تحت بھی وہ تھانہ آتا ہے، اسی جج کے پاس اس کیس کا چالان پیش کیا جائے گا، اس کیس کا ٹرائل ہوگا۔ تو آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ سیکشن 4 اس کا یہ کہتا ہے ایکسٹینشن آف کورٹ ٹو ایکسٹرا ٹیریٹوریل آفینسز۔ تو وہ جو باہر کے ملک میں، اس کا وہ فاروق ستار والا بڑا مشہور کیس ہے، ڈاکٹر فاروق ستار کو انگلینڈ میں قتل کیا گیا تھا، اس میں ملزمان یہاں پکڑے گئے، اسلام آباد میں پکڑے گئے، اس لیے وہ کیس جو ہے یہاں چلا اور اس کی سزا جو ہے اس کو یہیں پہ ملی۔ تو یہ جو ہے صرف یہی نہیں کہ آفینسز کے بارے میں بتاتا ہے، اس میں بہت ساری اور ڈیفینیشن بھی ہوتی ہیں پی پی سی میں۔ سیکشن 21 میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ پبلک سرونٹ کون ہوتا ہے، پبلک سرونٹ کون ہوتا ہے، وہ جو عوام کی خدمت کرتا ہے۔ سیکشن 21 مجھے بتاتا ہے کہ پبلک سرونٹ سے مراد یہ ہے، پبلک سرونٹ سے مراد یہ ہے کہ ملٹری کا یا نیول کا جو بھی کمیشنڈ آفیسر ہوتا ہے، جو سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے اوپر تک جتنے بھی آفیسر ہوتے ہیں وہ پبلک سرونٹ ہوتے ہیں۔ پھر یہ بتاتا ہے کہ بھی جو جج ہے، ہر جج جو ہے وہ پبلک سرونٹ ہوتا ہے۔ پھر وہ جو ہے کورٹ کے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ جو ہیں وہ پبلک سرونٹ ہوتے ہیں۔ جس شخص کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی شخص کو گرفتار کر لے، کسی شخص کو کنفائنمنٹ میں رکھے، وہ پبلک سرونٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سول سرونٹ ہوتا ہے، ایک پبلک سرونٹ ہوتا ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ لیکن جو سول سرونٹ ہوتا ہے وہ ہے جو انتظامیہ ہے، پولیس ہے، ایف سی ہے، ایف آئی اے ہے یا تحصیلدار ہے، پٹواری ہے، یہ سارے جو ہیں یہ سول سرونٹ ہے، یہ گورنمنٹ کے ڈائریکٹ ملازمین ہیں، ان کے اوپر ای اینڈ ڈی رولز لاگو ہوتے ہیں، ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز ان پہ لاگو ہوتے ہیں۔ جو پبلک سرونٹ ہوتا ہے وہ سی ڈی اے کا ملازم ہے، وہ وابڈا کا ملازم ہے، وہ کسی کمپنی کا ملازم ہے، وہ جو ہے ڈائریکٹ اس کا گورنمنٹ کا ملازم نہیں ہے، نہ اس کے اوپر گورنمنٹ کے ای اینڈ ڈی رولز اپلائی کرتے ہیں۔ تو ہر سول سرونٹ پبلک سرونٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر پبلک سرونٹ سول سرونٹ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عدالتیں بعض اوقات ایک منصف مقرر کر دیتی ہیں، ایک کیس میں آربیٹریٹر مقرر کر دیتی ہیں، تو جو آربیٹریٹر مقرر ہوتا ہے جب تک وہ اس کیس کو چلاتا رہتا ہے، آربیٹریشن کراتا ہے، ثالث ہوتا ہے، فیصلہ کراتا ہے، یا گاؤں کا ایک پنچ ہوتا ہے یا گاؤں کا ایک چودھری ہوتا ہے، وہ جو نمبردار ہوتا ہے، تو یہ سارے جو ہیں یہ پبلک سرونٹ ہیں اور یہ عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو
PPC میں جو امپورٹنٹ سیکشن ہیں وہ صرف بتاؤں گا، اور آج صرف اتنا ہی رکھتے ہیں کیونکہ آپ کی ابتدا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا کہیں یہ نہ سمجھیں کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اور کچھ اور باتیں آپ کو بتائی جائیں گی. تھینک یو.